کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین. دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے آئی ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے، تو آپ کو پتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اس قوم میں 5 بڑے بزرگ گزرے تھے، اللہ والے گزرے تھے، جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کے عبادت گزار تھے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام تھے ان کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 5 نام تھے. جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا، لوگوں کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ایک ایک کر کے چلے گئے. اس زمانے میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے ورنہ ایک ہی ساتھ چلے جاتے. وہ آج کل تو بہت سارے بزرگ ایک ہی ساتھ ہول سیل کا حساب چل رہا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو ان دھماکوں سے. ملک کے حالات کو اللہ صحیح کرے، درست کرے. تو ایک ایک کر کے اپنی طبعی موت وہ مرتے چلے گئے. لوگ ان کی عقیدت محبت میں روئے، ثواب سمجھ کے روئے. پھر لوگوں نے کہا ان کی یادگاریں رکھیں، ہم کوئی یادگار ہونی چاہیے. بزرگوں سے عقیدت ثواب ہے نا، بزرگوں سے محبت کی حد تک ثواب ہے. اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. حدود لمٹ کراس نہ کریں، آپ محبت کریں. انہوں نے کیا کیا؟ محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا. ان کی قبریں بنائی گئیں، پھر ان کے مجسمے بنائے گئے. آج بھی لوگ اپنے باپ دادا کی یاد میں دکانوں پہ تصویریں لگاتے ہیں، اپنے باپ دادا کی، پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں. صحابہ کرام نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی آپ کی تصویر نہیں بنائی. کیوں؟ پابندی کس نے لگائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ فرضی تصویر بھی؟ حالانکہ تصویر سازی کا فن اس زمانے میں عروج پر تھا. جو لوگ پتھروں کو تراش کے انسان کی شکل بنا سکتے ہوں وہ پینٹنگ کے ذریعے نہیں بنا سکتے تھے کیا؟ آپ کو قدیم مسلم اسکالرز میں محمد بن قاسم کی تصویریں ملیں گی. محمد بن قاسم 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، 1300 سال پرانی. کیوں ملیں گی؟ مسلمانوں نے نہیں بنائی. جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا، سندھ پہ حملہ کیا، سندھ کو فتح کیا اور ایسا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا، تو ہندو عقیدت میں محمد بن قاسم کی تصویریں بنایا کرتے تھے، جو تصویریں آج تک چلی آ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مسلمانوں نے یہ تصویریں بنانے والا کام بولو نہیں کیا، کیونکہ یہ شرک کی پہلی جڑ ہے، بنیاد ہے یہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ 5 بڑے بڑے جو بزرگ تھے نا ان بزرگوں کے پتلے بنا ڈالے عقیدت محبت میں، تاکہ ان کی یاد رہے. تھوڑے دنوں میں شیطان نے آ کے پہلے تو یہ کام کروایا. وہ چور اور ڈاکوؤں کی شبیہیں نہیں بنا رہے تھے، اہل اللہ کی شبیہیں بنا رہے تھے، نیک بزرگوں کی شبیہیں بنا رہے تھے. شیطان برائی کو مزین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ برائی پہ میک اپ کر کے لا رہا ہے نا. جیسے گوبر رکھا ہوا ہو، اس پہ چمک پٹی لگاؤ آپ، اور خوشبو کا اسپرے کر کے کسی کے سامنے رکھ دو اور وہ کھا جائے، یہ کہہ کے کھا جائے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. او بھائی لگ رہا ہے نہیں اچھا. ہر اچھی لگنے والی چیز اچھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس پیکنگ کی وجہ سے اندر میٹیریل کو دیکھا ہی نہیں جاتا. لوگ پیکنگ پہ مرتے ہیں، اور ہماری پاکستانی قوم تو پیکنگ ہی کو پہ سب دل دے بیٹھتی ہے. برقعے دیکھ کے تو لوگ عاشق ہو رہے ہیں. اتنی پیکنگ. میرا شہد کا بہت عرصے بزنس رہا ہے نا، اب تو ختم کر دیا، اب میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ. خالص شہد کبھی بھی کوئی نہیں خریدتا پاکستان میں،
یہ آپ کو بتا دوں, ہم نے بھی بزنس کی ہے نا. خالص چیز پاکستان میں کبھی بھی کوئی آپ سے نہیں خریدے گا. میں خالص شہد لیتا تھا, خالص شہد تھا, وہ جم جاتا تھا خود ہی رکھے رکھے. اس کے خالص ہونے کی کچھ شہد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فریج میں رکھے بغیر بھی جمتے ہیں, لوگ نہیں خریدتے تھے, نقلی ہے. اور جو لوگ کیا کرتے تھے, ان کو پانی میں کین رکھ کے, پلاسٹک کا کین رکھ کے اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کا بیڑا گرک کرتے ہیں نا, اس کے بعد وہ جمتا نہیں ہے, لیکن اس کے منرل ضائع ہو جاتے ہیں, وہ دنا دن مارکیٹ میں بکتا ہے. کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کسی نے کھوپڑی میں ڈال دیا کہ شہد جمتا نہیں ہے. اتنی تحقیق کی فرصت نہیں ملتی کہ جا کے یہ تحقیق کر لو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. بھائی خالص شہد تو بعض دفعہ چھتے سے جمع ہوا اترتا ہے. تحقیق کا میں معیار بتا رہا ہوں آپ. کسی بزرگ نے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے ان کے کہ خالص شہد جمتا نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو شہد آتے ہیں نا کمپنیوں کے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اچھی طرح بوائل کرتے ہیں. اب شہد بوائل اچھی طرح ابالنے کے بعد شہد کا بیڑا ہو گیا غرق, وہ اب جمتا نہیں ہے. پھر وہ چھان کے بیچتے ہیں, دے دنا دن لوگ خریدتے ہیں, کہتے ہیں 6 مہینے سے رکھا ہوا ہے جمع نہیں. اس کا مطلب یہ کیا ہے, خالص ہے. پلوسا شہد جو ہے نا, پلوسا جس کا بہت بزنس ہوتا ہے, یہ رکھے رکھے جم جاتا ہے, گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. اگر جم رہا ہے اس کا مطلب 100% خالص ہے. لیکن آج کل نہیں جم رہا کیونکہ خالص نہیں ہے. اور جس کا جم رہا ہے لوگ خرید نہیں رہے, جس کا نہیں جم رہا لوگ کیا کر رہے ہیں, بولو, خرید رہے ہیں. میں نے کئی تاجروں سے بولا تم لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے, انہوں نے کہا یہ قوم اس قابل ہے کہ اس کو دبا کے دھوکہ دیا جائے, کیونکہ خالص چیز یہ خریدتی نہیں ہے. بات چل پڑی, ایک اور بات کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک اور چیز شہد میں, میرا 23 سال کا شہد کا بزنس رہا ہے. 23 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. میں فارموں میں بھی گیا ہوں, جو شہد کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا, جو باہر یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں, ان سے بھی انٹرویوز لیے میں نے. شہد میں ایک اور بات ہے, جو دیسی خالص شہد ہوگا نا, اس کا ہر دفعہ رنگ بھی چینج ہوگا, تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا, اور کبھی پتلا ہوگا کبھی تھوڑا گاڑھا ہوگا, کیونکہ مکھی آپ کے مشورے سے شہد نہیں نکالتی ہے. اس پہ گرمی سردی خزاں بہار کس قسم کے پھولوں کا رس وہ چوس رہی ہے, کون سی خوراکیں اس کو مل رہی ہیں, ہر دفعہ اس کا فرق ہوگا. اب جو گڑبڑ ہوتی ہے تاجروں کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ شہد اتنا پتلا نکلتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے پانی تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا ہے, بس وہ خالص ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کو خالص نہیں سمجھتے. تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں, مشینیں لگا لگا کے نا ان کا پانی نکالتی ہیں, اس کے جو ایک خاص اس کا ٹیسٹ بھی پورے سال ایک جیسا ٹیسٹ رہے گا اس کا, یعنی پورے سال ٹیسٹ کیسا رہے گا, چینج ہی نہیں ہوگا. ابے مکھی کو کہاں سے اتنی سمجھ آ گئی کہ اس ٹیسٹ کا پیدا کرنا ہے میں نے. تو وہ عجیب عجیب چیزیں, گلوکوز والے شہد پی رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں خالص. شہد کا ذائقے سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالص شہد ہے. بعض دفعہ اصلی شہد کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا, ہیک ہوتی ہے اس میں, ایک اسمیل ہوتی ہے. اور 2 نمبر شہد ایسا کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ آپ, لوگ کہتے ہیں یہ ہے خالص. تو پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ بزنس جو کر رہا ہے نا, اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ پیسہ تو ملے گا نہیں, تعریف بھی نہیں ہوگی, لوگ اس کو 2 نمبر سمجھیں گے. تو اس سے بہتر ہے لعنت بھیجو. کیا خیال ہے؟ پاکستان میں آپ اگر 1 نمبری کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو پیسہ تو ملے گا بھی نہیں, لیکن انسان کہتے ہیں چلو عزت تو ہوگی نا, لوگ بولیں گے 1 نمبر ہے, وہ بھی نہیں ہوگی, لوگ بولیں گے 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے. سمجھ رہے؟ اور جو 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے, لوگ پیسہ بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی. اس کے اور بہت ساری میرے پاس مثالیں, لیکن یہ آج کا ٹاپک پھر رہ جائے گا ہمارا, جو میں ٹاپک لے کے چل رہا ہوں. یہ کبھی آپ چھاؤں میں الگ سے ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کاروباری دنیا میں کیا کیا ٹوپیاں کرائی جا رہی ہیں. اور وہ تاجر مجبور ہے, کہہ رہے یہ خود کہتے ہیں ہمیں ٹوپی پہناؤ گے تو ہم خریدیں گے, ہمیں خالص چیز دو گے تو ہم نہیں خریدیں گے. کیونکہ ان کے دماغ میں گھسا دیا کسی نے کہ شہد جمتا نہیں ہے, کتا نہیں چاٹتا شہد کو, پتہ نہیں کیا کیا خالص شہد کی یوٹیوب پہ علامتیں پڑی ہوئی ہیں, وہ نہیں بنے گی, یوں دھار نہیں ٹوٹے گی. فضول قسم کی باتیں, دھار نہیں ٹوٹے گی اس کی. جو چیز گاڑھی ہوتی ہے اس کی دھار نہیں ٹوٹتی, جو پتلا شہد ہوگا اس کی دھار ٹوٹے گی. یہ گوروں میں نہیں ہے, یہ فضول چیزیں ہیں.
وہاں تو لوگ جمے ہوئے شہد دکان سے خرید رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس تھوڑا شعور ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیتے ہیں, شہد کے ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ماہرین ہی نہیں ہے, جو یوٹیوب پہ جو منجن بیچنا چاہے بیچتا ہے. کوئی نہیں لا رہا ہے, کوئی وہ لا رہا ہے, ایسے ایسے پھینکوں, میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کون کون بڑی بڑی پھینک رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کیا پتا, بھائی جو ایکسپرٹ ہے نا, ماہرین ہیں, ان سے میں رابطہ کر کے پوچھتا ہوں, وہ بتاتے ہیں یہ کیا کیا فالٹ کر رہا ہے. خیر, تو نہ مذہب کے معاملے میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے بھائی, اور نہ دنیاوی چیزوں میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے. دیسی گھی خوشبو دیکھ کے, دیسی, ابے اس میں بھی کیا کیا کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, ایسی خوشبوئیں بھڑکتی ہیں نا دیسی گھی میں, آپ کو جو اصلی گھی ہے وہ اصلی نہیں لگے گا, جو نقلی ہے وہ کیا لگے گا. پیکنگ پہ مرتے ہیں. میں اصل بات یہ کر رہا تھا, بس یہ دیکھتے ہیں یہ والا زیتون کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے, یہ شاپر میں ہے ٹھیک ہے نا, تو یہ اچھا ہے, وہ والا کیا ہے, وہ 2 نمبر ہے. میں ایک دفعہ زیتون خریدنے گیا تھا, زیتون کا بھی میں نے بزنس کیا ہے. تو وہ دکاندار جڑیے بازار میں ہے نا, اس نے کہا کہ یہ دیکھ رہے نا, یہ جو بڑی بوتل ایسی جیسے کوئی بوتل پہ ہی بلٹو ہو جائے آدمی, یہ سستا والا زیتون ہے لیکن یہ مہنگا ہے ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی بوتل کیا ہے, ایسی انگلش اسٹائل کی بوتل ہے کہ بل کھاتی ہوئی کمر اس بوتل کی, بوتل کی کمر کیا ہے, بل کھاتی ہوئی. تو بوتل پہ لوگ لٹو ہو رہے ہیں, اور جو اوریجنل تھا وہ سادہ کین میں پڑا ہوا تھا, وہ سستا تھا. انہوں نے کہا لوگ پیکنگ پہ لوگ مر رہے ہیں تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں, بتاؤ نا تو بھی نہیں لوگ سمجھ رہے ہوتے, کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو جو کام ہم کر رہے ہیں نا, تاجر لوگ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ پیکنگ پہ زور دے رہے ہیں, تو شیطان بھی کیا کرتا ہے, پیکنگ اچھی بنا کے برائی کو بڑی خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے. شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی